الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جب تک آگ کسی کے اپنے گھر تک نہیں پہنچتی تو تب تک وہ دوسرے پاکستانی کے گھر کے آگ کے شعلوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 1 سال سے نہیں بلکہ سالوں سے بدامنی کا شکار ہے، اور اگر ہم صرف 8 مہینوں کا ڈیٹا لے لیں تو ایوریج ماہانہ 21 فورسز کے افراد شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سویلین کیجویلٹی ساتھ ملائیں تو ماہانہ 150 کے قریب کیجویلٹیز خیبر پختونخوا میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایوریج ہر مہینے 15 پولیس والے شہید ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس وقت سیلاب صرف ان لوگوں کے لیے اہم ایشو ہے جو اس سے متاثر ہے، اور باقی پاکستان روٹین کی سیاست اور صحافت میں لگا ہوا ہے، تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ جو سب کچھ ہوتا رہا تو وہ نہ سیاست کا موضوع بن گیا اور نہ صحافت کا موضوع بن گیا۔ لیکن اب جب کہ حالات ایک خاص حد سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت کے کچھ لوگ بولنے لگے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی جن کا ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق ہے، انہوں نے گزشتہ روز کچھ اہم سوالات اٹھائے، اور اس میں ایک سوال انہوں نے میڈیا سے متعلق بھی کیا اور میڈیا پہ طنز کیا کہ میڈیا بھی اس حوالے سے مجرم ہے۔ حالانکہ آج کے پینل میں جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں ایک دن کے لیے بھی اس ایشو سے غافل نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھ ناچیز کا تعلق ہے تو آج سے 1 سال قبل یعنی 21 اگست کو جب عمران خان اور ان کے ساتھی کابل میں طالبان کی فتح کا جشن منا رہے تھے تو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں میں نے لکھا کہ اس لیے پاکستان میں ایک بار پھر وزیر اعظم، وزراء صاحبان، مذہبی جماعتیں، ٹی وی اینکرز اور دانشور جشن منانے لگے۔ اب ہم جیسے طالب علم التجائے کر رہے ہیں کہ جشن منانے کی ضرورت ہے اور نہ ماتم کرنے کا کوئی جواز ہے، لیکن پختون قوم پرست سوگ میں ہیں جبکہ باقی لوگ جشن سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی صورتحال واضح نہیں، بہتری کے امکانات بھی ہے لیکن تباہی کا بھی خطرہ ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہم ماتم کر رہے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سر دست تو طالبان نے مخالف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مشترکہ نظام بنانے کی بات کی ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی امارت اسلامی بحال کی تو اب اس میں شمالی افغانستان کے رہنماؤں کی شمولیت کا امکان کم نظر آتا ہے، جبکہ وہ دیگر افغان دڑوں کو جمہوری طریقے سے ساتھ لے کر چلنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ مغربی ممالک ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ پھر 25 اگست 2021 کو میں نے روزنامہ جنگ میں پاکستانی طالبان پس باعث کر کے زیر عنوان اپنے کالم میں لکھا کہ مولوی نیک محمد، عبداللہ محسود، بیت اللہ محسود وغیرہ نے حکومت پاکستان کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی کہ ان کے بقول پاکستان نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ تحریک طالبان کے تمام رہنماؤں کی جب بیعت ہو جاتی تھی تو وہ فوراً افغان طالبان کے امیر المومنین کی بھی غائبانہ بیعت کر لیتے تھے۔ اس پورے سال کے دوران وقتاً فوقتاً اسی طرح کے کالم لکھ کر یا ٹی وی پروگراموں کے ذریعے ہم حکمرانوں کو متوجہ کرتے رہے، لیکن جو مذاکرات کا سلسلہ تھا اس سے متعلق 25 جون 2022 کو روزنامہ جنگ میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور افغان طالبان کے زیر عنوان اپنے کالم میں نے افغان اور پاکستانی طالبان کی یکجائی کو ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے کہا کہ اب واحد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مذاکرات اور سیاسی حل کیسے ہو۔ میرے نزدیک ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان کی حکومت کے وقت سے انگیجمنٹ کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ پہلے ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کر کے 1 ماہ کی جنگ بندی کے عوض یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے 100 سے زائد افراد رہا کیے جائیں گے، لیکن مہینہ گزر گیا اور ان لوگوں میں سے درجن بھی رہا نہ ہوئے۔ جب پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ وعدہ پورا نہ ہوا تو پاکستان کی افغان طالبان کے سامنے پوزیشن بھی کمپرومائز ہو گئی۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیادت اور بالخصوص سب سے زیادہ متاثر ہونے والے عناصر
یعنی ANP اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسی طرح یہ ریاست پاکستان سے متعلق معاملہ ہے، نہ کہ صرف پختونوں یا قبائلی اضلاع سے متعلق۔ اس جنگ میں سندھ کی بے نظیر بھٹو بھی دنیا سے چلی گئی، پنجاب، سندھ اور دیگر صوبوں کے پولیس افسران بھی لقمہ اجل بنے، فوج کے جرنیل اور ہزاروں سپاہی بھی زندگی قربان کر گئے، لیکن جو جرگہ بھیجا گیا وہ صرف قبائلی زعماء کا بھیجا گیا، اور وہ بھی پوری طرح قبائل کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد راستہ ہے، لیکن یہ مذاکرات حکومت پاکستان اور طالبان کی امارت اسلامی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس معاملے کو امارت اسلامی پر چھوڑ دیا جائے اور انہی کے مشاورت سے بننے والے لائحہ عمل کو اپنا کر انہی کے ذریعے حل نکالا جائے۔ پاکستانی طالبان نہ صرف ان سے نظریاتی اور تنظیمی تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی حکومت میں رہتے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہو وہ طالبان کی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ قبائلی جرگوں یا پاکستانی علماء یا سیاستدانوں کے وفود کے ذریعے۔ تو یہ تو بہرحال وقتاً فوقتاً ہمارے وہ خیالات تھے کہ جو اس خطرے سے متعلق ہم ظاہر کر رہے تھے، لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے گراؤنڈ پہ، TTP کے ساتھ مذاکرات کا کیا انجام ہوا، اور اس وقت پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں TTP کی موجودگی کتنی ہے، اس حوالے سے ریاست کا اور حکومت کا رسپانس کیا ہے، ان سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے بڑے ریلیونٹ لوگوں کا پینل آج میرے ساتھ موجود ہے۔ جناب طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور یہ جو تانے دیے جاتے ہیں کہ جی پاکستانی میڈیا نے توجہ نہیں دی، تو میرے خیال میں طاہر خان صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایک دن کے لیے بھی نہ افغانستان کو بھولے ہیں اور نہ ٹیررزم کو بھولے ہیں اور نہ طالبانائزیشن کو بھولے ہیں۔ نظام الدین خان، اپنا تعلق ان کا باجوڑ ایجنسی سے ہیں، جو خاندان سفر ہوئے ہیں ان کا خاندان بھی اس میں شامل تھا، اور سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ اس طرف تشریف رکھتے ہیں افتخار فردوس صاحب، وہ خود بھی اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرح وہ بھی سفرر میں شامل ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں ان معاملات کے۔ اور احسان ٹیپو محسود، ان کا تعلق بنیادی طور پر وزیرستان سے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور وہ بھی پل پل کی خبر رکھتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں طالبان سے متعلق امور کے۔ تو طاہر خان صاحب، پہلے تو آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ہوا ان مذاکرات کا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ان سب کی اجازت سے چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں ہی جواب دوں گا۔ مذاکرات اس وقت تو یعنی ایک تعطل کے دیں یا خاموشی کے دیں، اسی کا مطلب وہی صورتحال ہے، اور میرا نئی خیال کہ موجودہ جو صورتحال بنی ہے اس میں جلدی کوئی اور نشست ہو۔ جو آخری نشست ہوئی تھی جرگہ کے ساتھ وہ 29 اور 30 جولائی کو ہوئی تھی کابل میں، پھر 31 کو جب حملہ ہوا جس میں القاعدہ کے سربراہ کے مارنے کی خبر امریکہ نے دی تھی، تو اس کے بعد افغان طالبان تو اپنے معاملات میں اب کافی سارے مصروف ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے تھوڑی سی اسی بلکہ ڈرون حملے کے بعد ذرا ایک بد اعتمادی بھی پیدا ہوئی ہے میڈیا میں، وہاں سے بھی بیانات آئے ہیں، یہاں سے بھی جواب آیا ہے۔ تو ایک تو وہ ان کے لیے بھی میرا خیال، کیونکہ ان کا فوکس اب اپنے معاملات پہ ہے، اور یہاں پہ جو مذاکرات میں اب جنگ بندی تو ایک نام کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جو 1 جون کو اعلان ہوا تھا جب پہلی مرتبہ جرگہ اوپنلی گیا، جرگہ تو پہلے بھی جاتے رہے لیکن اس کی خبریں بہت آئی تھی، تو وہ بھی ایک لحاظ سے اگر باضابطہ ختم نہیں ہے تو عملی طور پہ ختم ہے۔ اور جو TTP نے حملے کیے ہیں، اگر ستمبر سے ہم 1 ستمبر سے لے لیں تو لکی مرور، ڈیر اسماعیل خان، پھر پشاور، پھر خیبر ضلع میں، اور پھر سوات میں جو ہوئے ہیں، سوات میں خاص کر جو بڑا حملہ ہوا ہے ادریس خان پہ جو امن کمیٹی کا سابق وہ بھی تھا، تو لگتا ہے کہ TTP نے اس دوران اپنے نظام کو تھوڑا سا ریوائیو کیا ہے، بحال کیا ہے، کیونکہ
ایک تو فائرنگ کا واقعہ تو ہو جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوا، لیکن ایک گاڑی پہ حملہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا بم سے۔ اچھا، یہ ریوائول کس طرح ہوا، کس حد تک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے افتخار فردوس سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ افتخار فردوس صاحب، یہ کیسے ہوا ریوائول ٹی ٹی پی کا؟ وہ ریوائول کس حد تک ہے، کن علاقوں میں ان کی پریزنس ہے، اور کتنی تعداد ہوگی ان کی، اور کتنے وہ منظم ہیں؟ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم بات کی گئی ہے مین سٹریم میڈیا پر، لیکن آپ کا سوال کافی پرٹیننٹ ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں کو تشویش ہے۔ ہر جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اٹھ رہے ہیں، پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی سوات کے اندر کافی بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اطلاعات یہ تھی کہ یہ تقریباً 500 سے 800 لوگوں کے درمیان جو ہے تحریک طالبان کے لوگ، وہ قبائلی اضلاع بشمول سوات اور مالاکنڈ کے بیشتر علاقوں میں ان کی تشکیلیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک پہلو جو اس کے دیکھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس میں اہم لوگ بھی ہیں، یعنی لیڈرشپ کے لیول کے؟ جی، اس میں اہم لوگ تھے، لیڈرشپ جو لوکل چیپٹر کے جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ موجود تھی۔ بات یہ تھی کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے مین جو ہے پوائنٹس وہ کیا تھے، اس میں ایک بات بہت اہم تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلح پاکستان کی حدود میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے طاہر خان صاحب نے بھی بتایا کہ آئی ڈی اٹیکس ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ طور پر یرغمال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو خیبر پختونخوا پولیس نے دیا تھا، کہا کہ یہ ایک وقتی طور پر ایک کام ہے جو نمٹا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ شروع ہوئے۔ میرے خیال میں جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی تھی، شاید تدارک اس لحاظ سے تھا نہیں کہ کتنے لوگوں کی انفلٹریشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہ پہلی بات۔ تو یہ صرف سوات اور قبائلی اضلاع میں ہے، یا کہ پریزنس باقی پاکستان میں بھی ہے؟ دیکھیں، جو واپسی جو ہے وہ ہوئی تھی، اور جن لوگوں کو اجازت جو ہے، چند لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، اس میں پورے پاکستان کے لوگ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پر بات ہوئی کہ لوگوں کو بھتوں کے لیے فون آ رہے ہیں، لوگوں سے پیسے جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو کیسز رپورٹ ہو کے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں وہ 50% بھی نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ قبائلی اضلاع کے اندر جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، جن کو بتے کی کالیں آ رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ جو حکومتی عہدیداروں سے بتہ یا چندہ لینے کی بات ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے خیال میں اس میں کافی کریڈنس ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومتی عہدیدار، بلکہ سٹنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی فونیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ آپ نے مالاکنڈ ڈویژن کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا، میرے خیال میں وہاں کے کچھ سٹنگ ایم این ایز کو بھی اس قسم کے فون کال اس واقعات سے پہلے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اچھا نظام الدین خان، ہمیں تو یہ پچھلے 15-20 سال یہ پٹھی پڑھائی جاتی رہی کہ جی یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ را اور این ڈی ایس کی پیداوار ہے، اور اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، اور افغان طالبان آئیں گے جو پاکستان کے دوست سمجھے جاتے ہیں، تو پاکستان میں پھر ٹی ٹی پی اور اس طرح کی تنظیموں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ تو الٹ ہو گیا کہ ادھر جو ہی افغانستان میں طالبان آئے تو ادھر ان کی ری ایمرجنس ہوئی، تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں صافی صاحب، اکھاڑا جو ہوتا ہے وہ اکھاڑا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ تعطل لے لیں یا بریک لے لیں اور اس میں آپ لائٹیں لگانا شروع کر دیں، اس کے ارد گرد دکانیں بنانا شروع کر دیں، وہ اکھاڑے کے پرپس کو ختم نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے ہمارے قبائلی علاقے ایک اکھاڑا ہے اور افغانستان ایک اکھاڑا ہے، اور اس میں یہ کھیل پچھلے 40 سال سے جاری ہے، اور ہم پچھلے 40 سال سے وہی سوال بار بار دہراتے ہیں جو ہم پہلے جن کے جوابات دیکھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ اب اس معاملے پہ جو سوالات اور جوابات آ رہے ہیں ان میں کچھ حد تک حقیقت بھی ہوگی اور کچھ حد تک ان میں انالیسس کا فرق بھی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام آباد کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں یا جو چیزیں پاکستان کے باقی حصوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان میں جو ایک پہلو نہیں ہوتا وہ اس سٹوری کا یا ان نمبرز کا جو ہیومن پہلو ہے، جو انسانی پہلو ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اس کی تکلیف صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، یا اس کی جو ریلیونس ہے اس سے وہی لوگ واقف ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور ان ساری انالیسز میں اور تجزیوں میں اور یہ جو ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں،
ان میں یہ پہلو اور وہاں کے لوگوں کی جو کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں ان چیزوں کو مس کر دیا جاتا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے, آپریشنز بھی ہوئے ہیں, ملیٹنسی بھی آئی ہے, یہی تنظیمیں وہاں پہ رہی بھی ہیں, پھر کہا گیا کہ اب وہ ختم ہو گئی ہیں, اب دوبارہ ان کی ایمرجنس ہو رہی ہے. اور اگر اس سارے ٹائم کے دوران آپ دیکھیں تو آپ کو صفائی ہوتی ہوئی تو نظر آتی ہے, لیکن صفائی کیسے ہوئی, کس کی ہوئی, اس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص انفارمیشن نظر نہیں آتی. تو میں بھی آپ کی طرح یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ کس انفارمیشن میں کس حد تک. نہیں, میں تو سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کا حصہ ہے یا افغان طالبان کا, آپ اس کو جو ہے فرنچائز کہہ سکتے ہیں کچھ اور, کیونکہ ان کا اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی رہی ان سالوں میں کہ نہیں افغان طالبان الگ ہیں, یہ الگ ہیں, یہ تو ایسی اور بات یہ جو ہے ان کو NDS اور را وہ سپانسر کر رہا ہے. تو میرا تو موقف واضح ہے اس پہ. میں آپ کو اب اگر وہ والی بات ٹھیک تھی تو پھر افغان طالبان کے آنے سے تو ان کا وجود ختم ہونا چاہیے. اس کا تو آسان اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میرا تعلق جیو سے اور میں کہوں کہ نہیں آپ کا تعلق جیو سے نہیں ہے, تو یہ تو وہ مثال ہوگی نا. افغان طالبان خود کہتے ہیں کہ ہم, ان کی ویڈیوز ہیں نور ولی محسود کی, اگر جو ان کے TTP کے کمانڈر ہیں ان کے باقاعدہ ریکارڈ پہ ویڈیوز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ ہماری بیعت ہے, ہم ان کا حصہ ہیں, ہمارے اوپر ان کے کافی احسانات ہیں اور TTP کے بھی افغان طالبان کے اوپر کافی احسانات ہیں, اور انہوں نے مطلب آپریشنلی الائنڈ رہے ہیں آپس میں. تو اگر میں آپ کو کہوں نہیں آپ کا تعلق جیو سے نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کا ہے تعلق جیو سے. اچھا, میرا تعلق تو جیو سے ہے, اور یہ واضح ہو گیا کہ افغان طالبان, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان اور TTP کا آپس میں اگر تعلق ہے تو افغان طالبان وہ روک نہیں سکتے, روکنا نہیں چاہتے, یا کہ نہیں ان کی کچھ مجبوری ہے؟ اس موضوع پہ آپ نے بہت زیادہ وہ یعنی لکھا بھی ہے, اپنے شو میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ دونوں کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے, اور اس میں بالکل حقیقت ہے. ہم چاروں جس چیز کو کور کر رہے ہیں ہماری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ 15 اگست کے بعد یہاں پہ کیا TTP کے حملوں میں کمی آئی ہے, زیادتی, تو سب سے زیادہ یعنی زیادتی یہاں پہ آئی ہے. اور پھر ہسٹوریکلی بھی اگر دیکھیں بیت اللہ محسود کو تحریک طالبان پاکستان بنانے میں کس نے سپورٹ کیا, یعنی آئیڈیالوجیکلی بھی ملا داد اللہ حقانی نیٹ ورک کے ایک بہت بڑے بیت اللہ محسود تو ملا داد اللہ کے ساتھ سیکٹری کے طور پر کام کرتے تھے. وہ بھی میں خود جب نیک محمد وہاں کے پہ کارگہ کیمپ کے انچارج تھے طالبان کی پچھلی, اور امارت اسلامیہ کی ہدایات کے مطابق ان کو بھیجا گیا وزیرستان کی طرف کہ یہ ہمارے لوگ آئیں گے, فیملیز ہوں گی, تو آپ نے نیک محمد کو آپ نے یہاں پہ ان کو پناہ دینی ہے. اور یعنی 2009-10 میں میری ملاقات ہوئی تھی کوٹکئی میں قاری حسین کے ساتھ, تو وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو وہ ایک مثال کے طور پہ, تو وہاں پہ مجھے عرب جو تھے القاعدہ کے لوگ وہ بھی تھے, ازبک بھی تھے, پنجاب سے بھی لوگ تھے, افغان طالبان کے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ قاری حسین احمد نے مجھے یعنی دعوت بھی دی کہ یہ میرے فدائین کا کیمپ ہے, وہ قریب میں ہی تھا, تو آپ آ جائیں یہاں پہ کیونکہ ہم تشکیل کر رہے ہیں افغانستان کی طرف, تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو وہ کر رہے ہیں. تو اس سے تو افغان طالبان کے لیے پہلے امریکیوں کے خلاف 3 خودکش حملے بھی آپ کے محسود ہونے کیے تھے, وہ انہوں نے ان کی بھی ریکارڈ پہ چیزیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سوال اب وہ تو اسٹیبلش ہے کہ یہ اب افغان طالبان ان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے, یا افغان طالبان سے رجوع نہیں کیا گیا؟ میرے خیال میں جس طرح یعنی یہاں پہ افغان طالبان کو ہم نے ایک سپورٹ دی پچھلے 20 سالوں میں کہ اشرف غنی کے ساتھ, حامد کرزئی کے ساتھ کچھ چیزیں ہم نے اسکور سیٹل کرنے تھے یا کچھ مطالبات منوانے تھے, یا ایون امریکیوں کے ساتھ, تو ہم نے افغان طالبان کو ایز اے پراکسی وہ استعمال کیا تھا. تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, تو افغان طالبان بھی اپنے کچھ مفادات آپ سمجھیں یا کچھ ان کے مطالبات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اس کو ایز اے ٹول وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو نظریاتی پہلو ہے, ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج کی جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ 2007 بیت اللہ والی, حکیم اللہ والی اور فضل اللہ سے بہت الگ ہے, اور یہ بالکل اس نے نئے ڈائمینشنز آ گئے ہیں. اس میں نیشنلزم بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں عسکریت پر وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور مفتی نور ولی محسود جو ہیں یہ بیک وقت ایک جج بھی ہیں,
یہ عالم بھی ہے، جنگجو بھی ہے، ایک قبائلی مشر بھی ہیں، اور قبائلی سیاست کو اور خاص کر جو پاک افغان سیاست ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس نے گراؤنڈ پہ چیزیں ثابت بھی کی ہیں۔ کچھ ایسی تنظیمیں جو کبھی بھی ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں تھی ماضی میں، اس میں القاعدہ کے لوگ، لشکر جنگی کے لوگ، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے تھے، وہ انہوں نے لا کے ٹی ٹی پی میں شامل کروا دیا، اور اس وقت 19-20 کے قریب وہ تنظیمیں جو ہیں، یعنی بیت اللہ مسعود نے جب ٹی ٹی پی بنائی تھی تو اس سے بھی زیادہ تنظیمیں ابھی شامل ہیں تحریک طالبان پاکستان اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈائنامکس ہیں ابھی آپریٹ کرنے کے وہ بہت الگ ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوتا ہے کہ سیلاب کے اوپر بھی ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، کراچی میں بارشوں سے رکنے والی ٹریفک کے اوپر بھی ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ پاکستان کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ان کی اگر آپ ریسنٹ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ پاکستان کے سارے سوشل ایشوز کے اوپر بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ، اور ان کے یہ بیانات جو ہیں یہ مسلسل ان کے بھی انہوں نے، یہ نہیں جس طرح ہمارے فارن آفس کے یا کچھ اور کہ بس ایک ہی بندہ بیان لکھ کے پھر آگے بھیج دیتے میڈیا کو، ان کے بھی انہوں نے پیرامیٹرز کہ وہ باقاعدہ سکرین ہو کے آتا ہے، 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، مرکزی ترجمان، باقی پھر مشورہ کر کے اس کے بعد وہ ریلیز کرتے ہیں میڈیا کو، جس کی وجہ سے اس کے بیانات میں کافی ہمیں وزن نظر آتا ہے، اور جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹارگٹ آڈینس اب چینج ہو کے عام آدمی بھی بن رہا ہے۔ اچھا طاہر خان صاحب، آپ نے اس دوران کئی مرتبہ افغانستان کا سفر بھی کیا، افغان طالبان رہنماؤں سے آپ کا انٹریکشن بھی رہا، تو ظاہری بات ہے میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی گڑبڑ ہو، تو انہوں نے کسی نے ان سے رجوع نہیں کیا، یا کہ کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ میں شروع کروں گا، جب طالبان گئے نا 15 اگست کو گزشتہ سال، تو اگست میں قندھار میں ایک شورا کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں کچھ اور طالبان بھی تھے، اور وہ پہلی ان کی ایک بڑی ایک مجلس تھی، تو اس میں ایک سفید کاغذ وہاں تقسیم ہوا ہے، اور اس کاغذ میں ایک مثال دیا ہے سوڈان سے لے کر کے، وہ میرے پاس ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کا جو سمری ہے وہ سمری یہی تھی کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے کام سے منع کرے، یہ اس میں ایک سمری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا پریشر جو بھی ہو ان کو نہیں، حکومت جائیں نہ جائیں، آپ نے کسی کا پریشر ایک وہاں پر ایک بیس بنایا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کے حوالے سے کوئی پریشر برداشت نہیں کرنا۔ ہاں، مطلب ہے کہ جو بھی، کیونکہ ان سب تنظیموں کو وہاں پر مجاہدین کہتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، وہ ایک بیس بن گیا ہے، اور وہی ابھی تک جاری ہے۔ لیکن طاہر خان صاحب، وہ بیس نہیں ہے جو قطر ایگریمنٹ میں وہ، ہاں، انہوں نے یہ ریٹن وہ دے دیا ہے کہ ہم افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس کسی میں پاکستان نہیں آتا۔ لیکن وہ تو نہیں مانتے نا کہ سرزمین استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی جو کرم پہ حملہ ہوا، پاکستانی فوج کا بیان آیا ہے کہ افغان سرزمین استعمال، تو وہاں سے بلال کریمی صاحب جو نائب ترجمان ہے افغانستان حکومت کے اسلامی امارت کے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ پاکستانی فوجی وہاں بنا رہے تھے کوئی فوجی مرکز پوسٹ، تو ہمارے لوگ گئے ہیں مذاکرات کے لیے، تو ٹی پی نے کلیم کیا ہے اس کو، تو لہٰذا ان کے بیانات میں بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہے۔ آپ نے کہا نا کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ گڑبڑ پاکستان، جب اسلامی امارت کی حکومت بن گئی ہے، جس طرح عزوین حقانی صاحب نے یہی بات مجھے کی جولائی میں جب میں ان سے ملا کابل میں، کہ جب وہاں حکومت بن گئی ہے تو وہاں ایک سوچ تھی کہ چونکہ یہاں جنگ ختم ہو گئی ہے 20 سال کی، تو پاکستان میں بھی تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو یہ جو میزبانی کر رہے یہ اسلامی امارت کا ہے، افغان حکومت، طالبان حکومت کا فیصلہ تھا۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، اگر ہم یہ سوچے پاکستانی حکومت یا ادارے کہ نہیں بس سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے کرنا ہے، یہ بالکل بھی، یعنی میں کئی مرتبہ کہا ہوں کہ یہ افغان طالبان کسی کے لیے نہ تو پاکستانی طالبان کو حوالے کریں گے، نہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور یہ صحیح کہا دوستوں نے، یہ پوری کہانی اس نے سنائی۔ جب 2001 میں وہاں پر مسئلہ ہوا امریکیوں کا حملہ اور پھر طالبان ہے، تو اس وقت تو سرحد باڑ مار کوئی نہیں تھا، تو یہ تو وزیرستان گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہو ملا عمر کا ایک بڑا آڈیو بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کہ جب منصور داد اللہ مارا گیا تھا جنوبی افغانستان میں، تو اس کے بھائی نے کچھ طالبان کو پکڑا تھا، پھر ان کو مارا ویڈیو بنا کر کے، تو ملا عمر نے اس کی مذمت کی تھی داد اللہ کے بھائی کی، کہ وہ جو ایکشن کیا تھا، تو اس آڈیو میں بیت اللہ مسعود کو ایک پیغام تھا کہ آپ منصور اس کے بھائی کو نہ چھوڑیں کیونکہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سوچے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، نہ، بالکل ناممکن ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح کہا کہ ان کا وعدہ تو ہے،
اب کمٹمنٹ تو ہے، لیکن افغان طالبان کے لیے پاکستان کی اہمیت نہیں ہے، ان کے لیے اپنا جو ان کے نظر میں دین ہے، اسلام ہے، جہاد ہے، پرانی وہ انڈیوالی ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان کو تو ذبیح اللہ مجاہد کا بیان پڑا تھا کہ یہاں تو غیر اسلامی نظام ہے۔ ٹھیک، تو لیکن ہمارے ٹی وی چینلز کے لیے بریک کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ہاں، بریک وہی اشتہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ افتخار فردوس صاحب، یہ جو مذاکرات کر رہے تھے، اب افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے ہیں صادق خان، وہ تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے، بلاول بھٹو نہیں کر رہے تھے، مرکزی حکومت نہیں کر رہی تھی، تو یہ مذاکرات کون کر رہے تھے؟ اور مذاکرات کی ناکامی میں مثلا ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا قصور ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کا قصور ہے، تو قصور کس کا ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، مذاکرات کس لیول پہ ہو رہے تھے میرے خیال میں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ مذاکرات کے 3 الگ جو ہے وہ کمیٹیاں تھیں جو بات کر رہی تھی۔ اس میں ایک آفیشل ڈیلیگیشن تھا، اس ڈیلیگیشن میں خیبر پختونخوا حکومت کے بیوروکریٹ تھے، اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز موجود تھے، اور اس میں ایک فیڈرل بیوروکریٹ بھی موجود تھا۔ یہ وہ جو ہے کمیٹی تھی جو بیسیکلی بات جو ہے جنہوں نے آغاز کیا، جنہوں نے بیک گراؤنڈ میٹنگز کی، جو آپ نے 1 مہینے کے سیز فائر کی بات کی شروع میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ سیز فائر جو ہے وہ بروکر کیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اس کے برعکس جو ہے 2 اور کمیٹیاں جو ہے وہ ساتھ میں کام کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستانی طالبان کا حصہ تھے، اور وہ اس سوچ کے لحاظ سے ان کو واپس لے کر آیا جا رہا تھا کہ یہ ایک نسل ہے جو جنگ میں جو ہے افغانستان گئی تھی، یہ وہیں پہ پلے بڑے ہیں، یہ بچے تھے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 2008 میں جو ہے وہ 10 سال کا جو تھا، تو اگر وہ 2022 میں تو تقریباً اس کی 22-23 سال جو ہے وہ عمر جو ہے وہ ہوگی۔ اگر یہ وہیں پہ رہے گا، وہیں پہ جو ہے پلے گا، بڑھے گا اور جنگ میں ہی رہے گا، تو یہ تو پاکستان کے خلاف ہی ہوگا۔ لہٰذا ایک پروسیس شروع کرنا چاہیے کہ جو خاندان جو ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو واپس جو ہے وہ لے کر آیا جائے۔ یہ ایک الگ پروسیس تھا جو اس سے علیحدہ تھا۔ اس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ جو ہے وہ فیملیز جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لے کر آئی گئیں، اور اس میں صرف پاکستان سے نہیں بلکہ وہ لوگ جو کچھ باہر ممالک میں بھی جا کر جو ہے آپریشنز کے بعد چلے گئے تھے، ان کو بھی واپس جو ہے وہ لے کر آیا گیا۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ جو ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، جو قبائلی اضلاع سے جو ہے وہ جرگہ تھا، ان کے نمائندوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ نمائندوں کو جو ہے ملک خان مرجان، جی وہ آپ نے کہا کہ وہ ان کے جو ہے جو بیرسٹر صاحب کی قیادت میں جاتا تھا۔ بات یہ تھی کہ جس طرح نظام نے کہا کہ ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا، جن لوگوں سے، پولیٹیشن سے، چاہے قبائلی ملکان سے جو نامی گرامی لوگ تھے، اگر ان سے رابطہ کیا گیا، ان سب نے معذرت کی کہ ہم جو ہے یہ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں، واپس آ کر ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، لہٰذا ہمیں معاف کر دیں، ہم اس جرگے کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ 3 پروسیسز تھے جو سائملٹینیسلی وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک آفیشیل علماء کا جرگہ۔ ہاں، مولانا تقی عثمانی صاحب سے آج ہم نے کوشش بھی کی کہ بات ہو سکے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو صابی صاحب، اس میں ضروری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، احسان نے کہا کہ 17 جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں وہ نور ولی محسود صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے ذریعے جو ہے مذاکرات کیے گئے۔ اچھا، اب یہ دڑوں پہ بات آتی ہے، اس سے پہلے بھی دڑے بن چکے تھے۔ جماعت الاحرار الگ بن گیا تھا، حافظ گل بہادر کا گروپ الگ تھا، باقی الگ تھا۔ یہ ری یونائٹ کیسے ہو گئے مفتی نور ولی کی قیادت میں؟ ہاں، یہ بھی مفتی نور ولی محسود کی جو ایک قیادت کی کوالٹی ہے، جو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں عالم بھی ہے، جنگجو بھی ہے، جج بھی ہے، سب چیزیں، تو وہ اس میں انہوں نے یعنی وہ دڑے جو خاص کر حکیم اللہ محسود کے موت کے بعد یعنی جماعت الاحرار عمر خالد خراسانی لوگ الگ ہو گئے تھے، فضل اللہ کا جو فیکشن تھا وہ بھی یعنی محسود جو طالبان ہیں ان سے الگ ہو گئے تھے، اور شمالی وزیرستان میں گوہر وزیر وغیرہ اس طرح کے لوگ وہ بھی الگ ہو گئے تھے، اور اس میں جو سب سے اہم فیکٹر یعنی کچھ گروپس تھے جو کہ نان پشتون یا نان ٹرائبل تھے، یعنی پنجاب سے بھی تھے، کراچی سے بھی تھے، وہ لوگ بھی الگ ہو گئے تھے، اور کچھ پھر داعش کی طرف چلے گئے تھے، بلکہ داعش تو اس ریجن میں بنائی ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے، شیخ مقبول اور حافظ سعید اور اغزائی، تو وہ الگ ایک دڑا بن گیا تھا۔ لیکن مفتی نور ولی محسود، ان کی وہاں پہ ریپوٹیشن یا سینیورٹی اتنی ہے کہ جب انہوں نے اس کا کام کا آغاز کیا تو ایک عالم ہونے کے ناطے،
ایک سینیورٹی ہونے کے ناطے اور افغان طالبان کے ساتھ خاص کر حقانی نیٹ ورک اور خاص کر سراج الدین حقانی کے ساتھ ایک قربت کی وجہ سے ان سب لوگوں نے اس پہ پھر اتفاق بھی کیا اور وہ واپس آنے لگے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے بھی جو بلوچ تھے, بلوچ یعنی جہادی ایک گروپ ہے, وہ بھی جو امارت اسلامی کے ساتھ وہ انہوں نے لڑائی کی تھی پچھلے 20 سالوں میں نیٹو امریکہ کے خلاف, وہ بلوچ گروپ بھی آ کے انہوں نے بھی ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی, لشکر جنگوی کے لوگ بھی آگے. تو وہ اچھا اب ٹی ٹی پی میں بلوچ بھی ہے؟ بلوچ بھی ہیں, بلوچ, بلکہ کچھ تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو بلوچ نیشنلسٹ گروپس ہیں, یعنی ان کے ساتھ بھی جو آپ اگر اعلامیہ دیکھیں ٹی ٹی پی تو وہ ہمیشہ بلوچستان میں جو چیزیں ہوتی ہیں مسنگ پرسنس کے علاوہ یا جو ڈیڈ باڈیز وہاں سے ملتی ہے, تو اس پہ بھی اعلامیہ میں وہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستانی ریاست کے خلاف یہ بھی اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں, اور پشتونوں پہ بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے حق کے لیے تو وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کریے جو ہماری اتنے فالٹ لائنز ہیں یا جو باقی چیزیں کہ وہ اس کو کر رہی ہے. اور یہ سب جو آئیڈیا ہے یا ایجنڈا یہ مفتی نور علی مسعود کا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ایک روایتی جو جہادی تنظیم ہے اس سے انہوں نے یعنی وہ بھی اس کے ساتھ اور جو ایک سیاسی تنظیم بھی بنا دیا. اچھا ایک تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر نمبر 1 نشانہ ان کا پختون نیشنلسٹ این پی کیوں ہوتا ہے؟ اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے, احسان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ کچھ ماضی والی ٹی ٹی پی نہیں رہی, ان کے ٹیکنیکس بدل گئے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان کے ٹارگٹ لسٹ آتے تھے تو اس میں آفتاب شیرپا ہوتا تھا, میاں افتخار ہوتے تھے, اے این پی شیرپاؤ صاحب کا گروپ اور باقی جماعتیں نشانہ ہوتی تھی, لیکن پی ٹی آئی کو کبھی انہوں نے نہیں چھیڑا. اب افتخار فردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تعاون بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ اب ایک تو پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے کیوں نشانہ بن گیا, اور دوسرا ابھی عمران خان کے ایک قریبی ساتھی نے اس روز بڑا تلخ ایک ویڈیو کیا اور بڑے بالکل یعنی منظور پشتین جیسا لہجہ استعمال کیا. تو پی ٹی آئی کے معاملے میں ان کے اپروچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں صافی صاحب, جس طریقے سے ان کی اسٹریٹجی بدلی ہے اس طریقے سے ان اسٹریٹجیز کے ارد گرد جو حالات ہیں وہ بھی بدلے. اگر آپ اس پوری بحث کو ٹی ٹی پی, افغان طالبان اور پاکستانی حکومت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی چیز جس کو آپ مس کر جاتے ہیں, جس کا تھوڑا سا ذکر شاید احسان نے کیا کہ اورنگزئی کے چند کمانڈرز جو تھے ٹی ٹی پی کے انہوں نے داعش بنائی, لیکن داعش جس سپیڈ کے ساتھ گرو کر رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے اندر, تو اب شاید وہ پچھلی جو ہماری بحث چل رہی تھی اس سے میں اس پوائنٹ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید افغانستان کے اندر بھی جو افغان نئی انٹرم حکومت بنی ہے وہ بھی شاید یہ سوچتی ہوگی کہ اگر ہم کچھ زیادہ زور لگائیں گے تو شاید یہ لوگ ایک دھڑے میں جانے کے بجائے ایک پوری الگ سے ایک انٹرنیشنل جہادی آؤٹ فٹ کا حصہ بن جائیں گے, جو ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا اور کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ بارڈر کے اس طرف بھی دیکھیں تو میں آپ کو جون سے اگست تک اگر لکھواؤں تو 7 اٹیکس داعش نے باجوڑ کے اندر کلیم کیے, 2 اٹیکس پشاور کے اندر کلیم کیے, 1 پنڈی کے اندر کلیم کیا, 1 وانا کے اندر کلیم کیا, 2 مستونگ بلوچستان میں کلیم کیے. تو وہ بھی ایک فارمیڈیبل ملیٹنٹ فورس بن رہی ہے. اور افغانستان میں جیسے شروع میں جو افغان طالبان, یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا تھا کہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. کیوں اب ان کی ترجیحات کیا کوئی بدلی ہیں؟ چونکہ ان کا اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی ماضی میں کرتی تھی اب وہ داعش کر رہی ہے, لہذا تحریک طالبان پاکستان کے اس کے اوپر کچھ انہوں نے اعلامیہ جاری کی ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے پاکستان کے اندر وہ فی الحال سویلین تنصیبات یا سویلین پولیٹیکل پارٹیاں یا سویلین ادارے یا سول لوگ نہیں ہیں. وہ ہماری فی الحال جو ہمارے ٹارگٹ ہیں وہ پولیس ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ ملٹری کی جو ہیں وہ لوگ باوردی لوگ ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ پبلک میں اپنا سینٹیمنٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا امیج بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ تو پی ٹی آئی نے ان سے متعلق اپنے اپروچ کیوں بدلا؟ دیکھیں جس طرح افتخار نے کہا کہ سوات میں جب ان کو وہ ان آرمڈ آئے اور پھر وہ ان آرمڈ سے آرمڈ پہ گئے اور پھر جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں, تو اس 1 سال کے بیچ میں جو الیکشن میں رہتا ہے اس کے بیچ میں کیا حالات بنتے ہیں, کون کس طرف جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کا بھی فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے جو میں تو ان کا نام لے سکتا ہوں, وہ مراد سعید صاحب کی ویڈیو یوٹیوب پہ چلی اور پھر ٹویٹر پہ چلی,
شاید لوکلی لوگوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس بات پہ بحث نہیں کریں گے اور اس کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو سوات میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں لوگوں کے مجمع کافی بار لگ چکے ہیں. اسی طرح باجوڑ میں امن دھرنا ہو رہا ہے, وزیرستان میں ہو رہا ہے. تو جے یو آئی نے دھرنا دیا, سب سے بڑا دھرنا جے یو آئی نے باجوڑ کے اندر دھرنا دیا. جے یو آئی کے لوگ ٹارگٹ ہوئے, جے یو آئی کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ, ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ابھی ان کے جو باجوڑ میں, اور وہ سارے حملے داعش نے کلیم کیے. اچھا, تو لیکن اب عوام میں یہ کسی کو نہیں پتا کہ داعش کون ہے, تحریک طالبان پاکستان کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے. عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس میں اچھا, عوام کو ایک چیز اور بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ تنقید تو کرتے ہیں لیکن حل کوئی تجویز نہیں کرتا. تو جو باقی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, تو مختصر الفاظ میں طاہر خان صاحب, آپ حل کیا ہو سکتا ہے؟ افغان طالبان سے بات کی جائے, خود ٹی ٹی پی سے بات کی جائے, فورس استعمال کی جائے, مذاکرات کی جائے, کیا کیا جائے؟ مذاکرات بالکل رہنے چاہیے. مذاکرات بڑے مشکل سے شروع ہوئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی تو بہت سخت رد عمل آیا تھا ہر جگہ پہ. تو مذاکرات اب شروع ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں کیونکہ اگر آپ 10 سال مزید بھی لڑیں, نہیں, مذاکرات کون کرے, مذاکرات ظاہر بات ہے کس طریقے سے کرے, جن لوگوں نے شروع کیا ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے, کیونکہ باقی تو بس ویسے وہ اس کے لیے جاتے ہیں کہ چلو میسنجر کے طور پہ جرگہ جائے, وہ لائے کہ یہاں کیا کہتے ہیں. جرگہ اس کی اہمیت ہے, لیکن جرگے میں بھی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو جس کا کوئی نام ہو, جو جن کے لوگ بات سنتے ہیں, ان کو رسپیکٹ. افغان طالبان کا ایک میں کہتا ہوں, یہ ہماری بڑی غلط سوچ ہے پاکستان میں کہ مسئلہ ہمارا ہے, پاکستان کا ہے, اور میں ان سے توقع کروں یا ان پہ دباؤ ڈالوں کہ آپ ہمارے, یہ نہیں ہوگا. آپ اپنے, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات افغانستان سے اب پاکستان منتقل کیے جائیں. مسئلہ تو یہاں کا ہے, بجائے کہ آپ ان سے وہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں, امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, دیگر وہاں داعش میں بھی ٹائم کے مسئلے میں گرا ہوں, تو افتخار فردوس سولوشن. میں بہت جلدی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ مذاکرات کا یہ پورا جو پیمانہ تھا, یہ آخر میں ڈیسیجن جو ہے یہ پولیٹیکل فورسز نے لینا تھا, اور الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ میں آنا تھا. میرے خیال میں پارلیمنٹ کو مکمل طور پہ یا مائنس کرنا, اور یا اس میں یہ ڈیسیجن کی قوت نہ ہونا جو کرنٹ پولیٹیکل کرائسس اس ملک میں چل رہا ہے, یہ تب تک جو ہے ناممکن ہوگا مذاکرات کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانا جب تک ایک مضبوط پارلیمنٹ اس ملک میں نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ڈیسیجن عوام کا ہے, اور الٹیمیٹلی عوام کے مینڈیٹ کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیسیجن نہیں لیا. نہیں, تو آپ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے یا پہلے مضبوط پارلیمنٹ لایا جائے؟ میرے خیال میں اس پارلیمنٹ نے اگر کوئی ڈیسیجنز دیے بھی ہیں اور وہ ٹی وی کیمرہ کے سامنے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بریفنگ دی گئی, لیکن اگر آپ ان سے کوریڈورز میں بات کر لیں تو کوئی اس کو پولیٹیکلی اون کرنے کے لیے اس ٹائم پر تیار نہیں ہے. سولوشن مجھے سب سے ایک بڑا مسئلہ اور سولوشن بھی اسی میں ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں, یہ ابھی نہیں ہے, ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک کنسسٹنٹ اپروچ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ ان مذاکرات کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. وہ تو یعنی اس دفعہ جو مذاکرات میں ایک مثبت پہلو تھا وہ یہ تھا کہ حقانی کے نیٹ ورک کہہ لیں یا جو نائب امیر ہیں امارت اسلامی کے سراج الدین حقانی, وہ براہ راست خود ملوث تھے, اور اس نے یعنی یہ گارنٹی بھی دی تھی کہ اس دفعہ میں گارنٹر بھی ہوں گا اس پورے معاہدے کا یا پیس پروسیس کا, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہمیں, لیکن وہ فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. اب جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ خود بھی یعنی القاعدہ لیڈر زوائری کے مرنے کے بعد یا کچھ ٹی ٹی پی کے سینئر لوگ مارے گئے ہیں, تو اس کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, یا زیادہ تر وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے, اور وہ اپنے جو آبائی علاقہ ہے خوست پکتیکا وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو وہ انٹرنل بھی ایک پریشر ہے, اور اوپر سے یہاں پہ جو چینج آف کمانڈ ہوا اس کی وجہ سے بھی جو سب چیزیں. نظام دیکھیں صافی صاحب, کوئی بھی جنگ جو ہے وہ آخر میں ٹیبل پہ آ کے ہی حل ہوتی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹیبل پہ بیٹھے کون ہیں. پاکستان کی طرف سے اگر اس کی اونرشپ پولیٹیکلی بھی ہوتی ہے, ملٹری بھی لیتی ہے, اور ایک ایسے طریقے سے ہوتی ہے جس پہ عوام کا ٹرسٹ بھی ہو, اعتماد بھی ہو, اور اس کے تسلسل کے لیے اگر کوئی اس میں ٹیم کا حصہ بنتا ہے, اس کو جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے وہ ٹیم چلاتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں نظر آئے گا. ہاں البتہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس جگہ کتنا پریشر ڈالنا ہے, اور کس جگہ کتنی ڈھیل دینی ہے, اور کس جگہ کتنی گراؤنڈ کسی اور کو دینا ہے, اور کس جگہ کتنا گراؤنڈ کسی اور سے لینا. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں شرکاء کے بحث سے کہ مسئلہ سنگین ہے, سنگین تر ہوتا جا رہا ہے, باقی ملک میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. حل ضروری ہے, سب کا اتفاق ہے
کہ حل پولیٹیکل ہونا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کر صحیح لوگوں کے ذریعے صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے ساتھ یہی حل ہے، اور اس حل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔